Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला जारी है। सो पाकिस्तान को ये ऑल इम्पॉर्टेंट मैच जीतने के लिए 205 रन का हदफ दरकार है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ हम सुबह की जो हमारी दोपहर की ट्रांसमिशन थी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि जहां 250 तक बना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुड स्कोर वुड बी समवेयर बिटवीन 225 230, उससे बहुत कम पे रोक दिया है। 204 पाकिस्तान के लिए 205 रन बनाना मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की बैटिंग करने का स्टाइल है ना पाकिस्तान का, एक्सेप्ट फखर जमान, वो अपना इंजरी के बाद मैच खेलना पाकिस्तान को सूट करता है, इस तरह की कंडीशन पे मैच खेलना। और मेरा ख्याल है आज कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपके पास है, सिचुएशन भी बेहतर है, तो आप अपना गेम खेलें और मैच जीतें। अगर पहले से आप ये सोच लें कि हमने स्ट्राइक रेट भी अच्छा करना है, एवरेज भी अच्छा करना है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए टेलरमेड सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, कंडीशन जैसी है, उसमें खेलने का तरीका हमारे बैटर्स का कुछ उसी हिसाब से, इस पिच के हिसाब से, तो कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। फखर की जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक उस पर उसको वापस जाना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे ही नोज। और उसी में जब वो ज़्यादा रन करते हैं, और अच्छा भी है कि एटलीस्ट एक प्लेयर अटैक करेगा, क्योंकि ऐसे टोटल जो होते हैं लगते बड़े आसान है, जितना अपने सर पे चढ़ाएंगे इसको कि यार ये आराम से करें। जो फखर की गेम है, स्पेशली अगर शाकिब नया बॉल करता है तो शाकिब के अगेंस्ट अटैक करें, क्योंकि राइट हैंडर को वो थोड़ा मसला करते हैं। लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट ये है कि वो अगर वो फखर उन पे प्रेशर डालते हैं तो राइट हैंडर के लिए आसानी होगी कि वो अगर प्रेशर वहाँ रिलीज हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा पकड़ लिया इनको, ज़्यादा रन नहीं करने दिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इससे भी पहले आउट हो सकते हैं। जिस तरह का पिच था, जिस तरह बॉल रिवर्स शुरू हो गया था, मैं थोड़ा से 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं जिसके कैप्टनसी के ऊपर कि सलमान अली को आपने खिलाया एज ए थर्ड ऑलराउंडर ही खिलाया, लेकिन वो बॉलिंग करते नजर नहीं आए। हमने देखा कि उसामा मीर जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे बीच के टाइम पे, तो इफ्तिखार ने अगर अच्छी बॉलिंग की है तो हम उनको तो टेस्ट करें। हम किस लिए खिलाते हैं उसको? मैंने अक्सर देखा उसको बॉलिंग ही नहीं कराते और हम कहते हैं ये हमारे ऑफ स्पिनर भी है साथ में। आई थिंक अगर तो वो ऑलराउंडर है फिर तो उसको बॉलिंग नहीं कराते, अगर नहीं है तो वो क्या है, वो एज ए बैट्समैन इतना अच्छा है कि उसे एज ए बैट्समैन खिलाया जाए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन है। उसके बाद जब रिवर्स स्विंग शुरू हो गया तो आपको वहीं पे फास्ट बॉलर्स को लगा के इनिंग्स को ख़त्म करना चाहिए था, बजाय कि हम लेटर ऑन लेकर जाते। फिर आपने उसामा मीर को लगाया, फिर कुछ रन बने, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। फील्ड प्लेसमेंट में भी बड़ी जगह पे नज़र आया कि जो स्लो पिच होता है वहाँ सामने हिट लगाना मुश्किल होता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ईजी होता है। हमने जो मिड विकेट है वो ऊपर रखी, मिड ऑन को हमने किसी भी टाइम पे ऊपर नहीं लाया कि लेग स्पिनर को मिड ऑन से ऊपर मारने जाए शायद विकेट हासिल हो। तो 2-3 चीज़ें इसमें ऐसे कप्तानी में नजर आई जो कि बाबर जैसे इतने अरसे से कर रहा है कप्तानी, उसको एक बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब 23 रन पे 3 विकेटें गिरी हुई हैं तो यही बार बार बाबर के लिए हमारा सवाल भी होता है कि जब आपने प्रेशर डाला हुआ है तो फिर गो फॉर द किल। फिर वो मैच को डीप ले जाने वाली बात जो है वो समझ नहीं आती कि उसी वक्त अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालें, और बीच में फिर एक लंबी पार्टनरशिप लग गई थी। देखिए उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत लंबी है। 8वें नंबर पे तो मेहंदी हसन महराज आया जो नंबर 3 पे भी 100 भी किया हुआ उसने, 7वें पे सॉरी, तो वो उस हिसाब से उनके ठीक है अर्ली ऑन आउट हो गए, एक अच्छा साइन था। और फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। स्पिनर्स, मेन स्पिनर है, यहाँ पे इतना ब्रेक हो रहा था, बॉलिंग करवाई 10 के बाद, जहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला तो आप देखें कि अटैक कर दिया फास्ट बॉलर ने, जहाँ हारिस रऊफ ने साकिब को आउट किया, फिर मोहम्मदुल्लाह को आउट किया, उसके बाद फिर आप देखें कि मेहंदी हसन महराज को आउट किया। तो अच्छी चेंजिंग थी, लेकिन यह है कि मेन स्पिनर से भी बॉलिंग करवानी थी। उसामा खेल रहा था, 10 ओवर करवाए हैं, 1-2 ओवर करवाए थे, लेकिन वो मौका नहीं बन रहा था। जब इफ्तिखार को दोबारा लेके आए तो 3 चौके पड़ गए, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही चांस नहीं था उसका बॉलिंग करने का। लेकिन यह है कि स्टिल मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बॉल, फास्ट बॉलर्स ने भी रिवर्स स्विंग का पूरा फायदा उठाया। उसामा को थोड़ी बेहतर, ऐसी विकेट पे अगर वो बॉलिंग लाइन पे नहीं करेगा, अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा ऐसी टीमों के खिलाफ, फिर आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर अब बार बार बात करते रहे हैं, शुरू में एशिया कप में भी, इधर भी, कि उसामा को खिलाएं। जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आपके सामने है, फिर हर कोई बात करेगा कि आप शदाब को कहते हैं ड्रॉप करें, उसकी भी फॉर्म ऐसी है, हमें फिर एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा एज मिल जाता है बैटिंग का भी, फील्डिंग का। तो अब उसामा पे है, लेकिन ये है कि मोहम्मदुल्लाह अच्छी चीज़ बांग्लादेश की, उन्होंने अपने जो इन्फॉर्म बैट्समैन है उनको ऊपर भेजा। मुशफिक रहीम ठीक है आउट हो गया, मोहम्मदुल्लाह को ऊपर भेजा उन्होंने, साकिब नीचे आया जो बिल्कुल ही रन नहीं कर रहा था,
ٹیم کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن پاکستان ٹیم نے اچھا کنٹرول کیا جو 204 رنز پہ آؤٹ کیا. بالکل صحیح ہے. کپتانی کے حوالے سے بات کرنے شعیب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ کپتانی آج آپ کو کیسی لگی؟ آج کے شروع سے اچھی نہیں ہے, لیکن آج کے دن میں جب کیونکہ ہم نے ایک چھوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ کر دیا تب بھی ہمیں کچھ فلاز تو نظر آئے. بات وہ نہیں ہے, جہاں آپ بھی میرے خیال ہے بابر بھی اسپن ٹریک پہ کھیلا ہے, فیلڈ پلیسمنٹ جو ہے ہوتی ہے نا جہاں پہ بال اسپن زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں تھی. تو اب آپ تو وہی بات ہے نا کہ آؤٹ کر لیے تو بات صحیح ہے, جیسے میڈون اوپر ہونے کی بات ہے. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یار. کپتانی سے بھی بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے. فیلڈ پلیسمنٹ ایسی رکھنی پڑتی ہے کہ بیٹسمین دوسری جگہ پہ جائے شاٹ مارنے, تو وہ اس طرح بھی آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اس کو آتا نہیں ہے یار, گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. 5 اووروں میں 32 رن کھا لیے تھے اسامہ نے, اور اس کنڈیشن میں جب وہ بالکل انڈر پریشر تھے. بیچ میں ایسے لگ رہا تھا اگر تھوڑی سی بھی اسٹرانگ کانفیڈنٹ ایون بنگلہ دیشی تھوڑی کانفیڈنس اسٹیج پہ ہوتی نا, اتنا انڈر پریشر ہے نا تو ورنہ وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر بالکل. اگر تھوڑا سا وہ کانفیڈنٹ ہوتی نا, یہ 260 270 آپ نے کروا دیا ہوا تھا, انلیس کی جو ریورس ہوا تو اس سے تھوڑا سا شاید پل بیک کر لیتے. لیکن درمیان میں تو اتنے آؤٹ ہونے کے باوجود اتنے آرام سے رن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے بالر بھی سم ٹائم بالرز کی بھی اس میں غلطی ہے, اس میں صرف کپتانی کی غلطی نہیں میں کہہ رہا. لیکن پھر اگر ایک بالر نہیں ٹھیک کر رہا تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا آپشن ہے. سعود شکیل کی بھی آپ کے پاس آپشن ہے, کچھ آپ ٹرائی کریں نیا, تاکہ اس طرح فلو اتنا ایزیلی رن بنیں گے مڈل میں, تو پھر تو اسٹرانگ ٹیمز تو نہیں آپ کے قریب آئیں گے. اور جس طرح سے لیٹن داس آؤٹ ہوا ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ پارٹنرشپ لگا کے بھی سافٹ ڈسمسل ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اور 100 پہ کوئی 3 ہی آؤٹ تھے, جیسے آؤٹ کر لیے تھے پہلے 3, تو لگ رہا تھا کہ یہ 250 260 نہ کر لیں. تو میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹائم تھا نا پاکستان ٹیم کے لیے واپس آنا گیم میں, محمد اللہ کا اور ثاقب کا آؤٹ ہونا اس ٹائم پہ, تو پاکستان واپس آئی ہے. تو پیسروں نے کم بیک کروایا ٹیم کو. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی بھی پیسروں نے پورے 2 اوور ریورس سوئنگ ہو رہی تھی. لیکن اب اس میچ میں جو مین پوائنٹ ہے میرا کہ فخر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے تیز رنز کرنے, وہ اپنی فارم لے کے اگلے 2 میچز بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کا فارم میں آنا اس میچ میں بڑا ضروری ہے, تو اس لیے اس حساب سے فخر کو کھیلنا چاہیے. شعیب, گیم کی پوری سچویشن, ایکسپرٹس کی رائے, واٹس یور ٹیک آن دس؟ میں ایکسپرٹ سے ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گا. ہاں بالکل, کہ پچھلا میچ دیکھ لیں پاکستان کا اور یہ میچ دیکھ لیں. ایک بات تو ہے کہ ان 2 میچز میں آپ کو ریورس نظر آئی, کاش یہ ریورس ہمیں پہلے بھی نظر آ جاتی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کنڈیشن کا مسئلہ ہے, اپوننٹ کا مسئلہ ہے, یا وکٹس ایسی مل رہی ہیں, ایٹماسفیئر ایسا مل رہا ہے کہ گیند ریورس ہو رہے ہیں دونوں. کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو نہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ریورس ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ اگلے 2 میچز میں بھی ہو جائے ریورس, جب تگڑے اپوننٹ ہوں. جنوبی افریقہ بھی تگڑا ہی اپوننٹ تھا, تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. بریک جس طرح ابھی کامران بھی بات کر رہے تھے, بڑا بریک ہے, تو اب اسکور تو بڑے اچھے ہیں. 7 آپ کے جو بیٹر ہیں مکمل بیٹر ہیں, یہ وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر والے بیٹر نہیں ہیں. اور ان 7 میں سے تقریباً آلموسٹ سارے ہی, اگر فخر کو ہم سائڈ پہ بھی کر دیں, 6 تو اسپنرز پہ بہت ہی تگڑے ہیں. ہمیں یہی خطرہ ہے نا کہ ان کے اسپنرز جو ہے وہ ہمیں پھنسا سکتے ہیں. تو اتنا بڑا ٹوٹل ہے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرام سے آپ کو چیز کر لینا چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ پھنستے ہیں تو پھر یقینی طور پہ لمحہ فکریہ تو پہلے سے ہی ہے, لیکن پھر پوسٹ مارٹم کی طرف جانا پڑے گا. بالکل صحیح ہے کہ ابھی تو سچویشن انڈر کنٹرول ہے, انشاءاللہ جیتیں گے. جی اچھا, جو بات انہوں نے میرا سوال میں ہی جواب دے دیا, کنڈیشنز کا فرق ہوتا ہے. کئی کنڈیشنز میں ریورس سوئنگ اتنا سوٹیبل نہیں ہوتا. آپ کا اسکوئر کیسا ہے, اس کی جو پچ کی کتنا ڈرائی پچ ہے, کتنی جلدی بال اسکفڈ اپ ہوتا ہے, تو اس سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان نے جب لاسٹ میچز جس میں ریورس ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر کنڈیشنز ایسی تھی جس میں ریورس زیادہ اچھا ہوا ہے. یہ وکٹ پہ تھوڑی کھودری ٹائپ ہے نا, ڈرائی بال زیادہ ہے, تو وہ بال لگتا ہے تو بال بن جاتا ہے. بنگلورو میں تھوڑی سکیٹی ہوتی ہے, وہاں پہ بال نہیں اتنی جلدی کیا نام ہے ایک سائڈ بنتی, تو اس لیے یہی وجہ. پھر 1 باؤنس تھرو کرنا اسپیئر پہ, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد پھر سب سے جو چیز ہے نا, جو فیلڈر ہوتے ہیں مڈ آن مڈ آف والے, بال کی ٹیک کیئر کرنا ان پہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک بال کو شائن رکھنا, وہ بھی ایک بڑی میرے خیال سے گیم اویئرنیس ہے جو آج نظر آئی ہے, ہم نظر آ رہی ہے. بالکل باسط بھائی, آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے, کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں, ایک تو آج شاہین نے گریٹ وسیم اکرم کی یاد دلائی جو محمد اللہ کا آؤٹ کرا, محمود اللہ, تو اچھا لگا کہ بال ریورس ہوا. اور جہاں تک بات سوال پوچھا گیا ہے کہ 2 میچوں سے ریورس نظر آ رہی ہے, تو اس سے پہلے ہمارے جو فیلڈر تھے وہ شائن نہیں کر رہے تھے نا, اب 2 میچوں سے شائن کرنا شروع کر دی, اس لیے بال ریورس بھی نظر ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ پچ ایسی ہے کھردری ہے,
बड़ी बड़ी जगहों पे रिवर्स होता है बॉल। कहने का मतलब ये है कि वो होश ही नहीं आ रही थी फील्डरों को। मिंटबा तो बॉल बाहर चला जाता था फील्डरों के पास रहे तो फिर तो ज्यादा बॉल वहां पे रिवर्स होता है जहां बॉल बाउंड्री के बाहर जाता है ना, लेकिन उधर ज्यादा रफ होता है। पता है वो पहले होता था ऐसे, अब ऐसे नहीं होता। मेन चीज है ना, जो मेन चीज है क्वालिटी ऑफ बैटिंग, कॉन्फिडेंस बैटिंग का, टीम का, ये बड़ा फर्क पड़ता है। जब कोई बड़ी न्यूजीलैंड के साथ आएगा, इंग्लैंड के साथ आएगा, उस वक्त देखेंगे बिल्कुल। और बात शाहीन की हो रही है तो शाहीन जुमला कहना चाह रहा हूं। जी कह दें। थैंक यू थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। नहीं, ये पहली बात मैंने ऐसी की है कि ये भी ऊपर से निकल गई। शाहीन का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत आई थिंक रिकॉर्ड वाइज देखा जाए बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। मेरे पाकिस्तान टू गेट 100 विकेट्स अमेजिंग। बट यू नो काफ़ी लोग बात करते हैं कि यू नो किस टीम्स के अगेंस्ट खेले, ये खेले, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड में इसने अपने आप को मनवाया है। जो कमेंटेटर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग, ये वो बहुत बड़े नाम हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट किया है इसको। और ये सिवाय कुछ अरसे के 2-3 सीरीज कह लें कि उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया जितना पहले किया था, लेकिन हर बॉलर पे टाइम आता है। लेकिन दिखाया एज ए कि कितना इनमें पोटेंशियल है कि बैड फॉर्म के होने के बावजूद जिस तरह वर्ल्ड कप इतने बड़े इवेंट में कम बैक किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 आउट किए हैं, यू नो आप कह सकते हैं कि यार एंड के ओवर में किए, उसमें भी उन्होंने रिवर्स कराई बॉल और उसमें कम बैक कराया पाकिस्तान को। तो ही हैज ऑल द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी। कामरान शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले तो मुबारकबाद, 100 बहुत बड़ी अचीवमेंट है 50 मैचों में 52। तो एक खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, और इसको कंटिन्यू रखे। परफॉर्मेंस सबके सामने है, अपने आप को ज़रा संभाल के रखे, इतना ज़्यादा एक्सपोज ना करे फ्रेंचाइज क्रिकेट पे। पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है ऐसे बॉलर्स को, तो उस हिसाब से अपने आप को लेके चले। अभी बड़े रिकॉर्ड इसने बनाने हैं, ग्रेट वसीम भाई के पास जाना है इसने, अगर उतनी क्रिकेट खेल गया तो इस सेंस में अपने आप को लेके जाए। बिल्कुल सही है। आई थिंक मैं सेकंड करूंगा कामिल भाई की बात को, क्योंकि वो शाहीन बहुत एक्साइटेड है, यू नो यंग है, हर क्रिकेट खेलना चाहता है, फिट भी है, लेकिन इन दी एंड फास्ट बॉलर को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देखिए जितना मर्जी आप पीक पकड़ जाएं, जितनी मर्जी आपकी फील्डिंग, आप बहुत स्ट्रेस यू नो फास्ट बॉलर पे पड़ता है। तो आई थिंक उसको बड़े एहतियात से क्रिकेट खेलनी है। इसकी थोड़ी सी एल्बो की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको कंटिन्यू खेलना पड़ता है। ये रुक के खेलता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना खेले कि उसके बाद आपकी जो है वो बॉलिंग के अंदर फर्क आता है। और दूसरी चीज एक और भी है कि आप इतना क्रिकेट खेलेंगे, लोगों को आपको खेल की आदत हो जाएगी किस तरह आपको टैकल करना है। एट द एंड बासित भाई जिन्होंने पहले कहा था ये 4-5 विकेटें ले लेना एक बार, तो फिर ये फॉर्म में आ जाएगा, तो वो रिदम अब पकड़ता जा रहा है। आफ्टर इंजरी, जो उसको इंजरी हुई है ना, उसके बाद वापस आने में टाइम लगता है। जितने भी हमारे ग्रेड्स हैं उन्हें भी इंजरी के बाद प्रॉब्लम तो हुई थी। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा वो कर रहा है। इनके जो मेंटोर है ना, उनके भाई हैं रियाज आफरीदी, जिन्होंने शुरू से इन्हें बहुत ज़्यादा कोचिंग करी है। तो मेरा तो सिर्फ यही मशवरा है कि पहले तो मुबारकबाद, और जो आपके मेंटोर है ना भाई, उनकी ही बात सुनिएगा, बाकी किसी की और बात नहीं सुनिएगा, और अपना जो फोकस है वो क्रिकेट पे रखें। और जैसे अभी फ्रेंचाइज वाली क्रिकेट का बोला, अब इट्स अप टू हिम कि वो क्या बेहतर समझता है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन करेंगे हमारे साथ। Glad to have you back once again to our special transmission। पाकिस्तान की इनिंग का आगाज हो गया है। नहीं, आप 25 ओवर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम सेफ जोन में आ गए। हम टारगेट को छोटा कर लें पहले अपने लिए, और उसके बाद फिर जो है ना आपके 8-9 विकेटें हाथ में होंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक आधा प्लेयर आप नीचे से भी ऊपर भेज के कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा बहुत जल्दी इस चीज़ पे ना सोचें, इंटेंट अच्छी रखें, लेकिन गेम को लेकर चलें। 20-22 ओवर तक हमारे 8-9 विकेटें हाथ में होती हैं हमारी, तो हमारे पास बिल्कुल सही है। 6 रन बने हैं अभी तक, और पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। और शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है कोलकाता में। शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइए, क्या सपोर्ट है यहाँ पाकिस्तान की? कोलकाता में क्या सिचुएशन है? बहुत ही कम है, ऐसा लग रहा है एक हाथ से ताली बज रही है और वो बांग्लादेश के लिए बज रही है। पाकिस्तानी टीम के हवाले से क्या कहेंगे? टारगेट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा आउट कर लिया पाकिस्तान ने, लेकिन कोशिश अब ये करनी चाहिए कि जल्दी बनाएं, 49 ओवर तक बना लें। यार शाहिद भाई माफ कर दें। शाहिद भाई बताइए, इन ऑल सीरियसनेस हमें अच्छी तरह जानते हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी टीम को जानते हैं, लेकिन ये ऐसा टोटल है जो पाकिस्तान को 30-32 ओवर में बनाना चाहिए ताकि नेट रन रेट अच्छा हो। बिल्कुल 30-32
جو تھوڑا کامران اپنے پیپر پہ کچھ کیلکولیشن کے پیپر پہ بھی یہی لکھا ہوا لیکن ہم نے تو کہنا ہی ہے کرنا تو ان بیٹسمینوں نے ٹیم نے کرنا ہے, کر لیں گے تو اچھا. اور فخر پہلے میں نے کہا نا اپنے 20-25 رنز بنائے, جو اس کو کانفیڈنس چاہیے, اس کے بعد پھر کیا نام ہے ذرا کھیلے اپنے. اصل میں 204 رن کا ٹارگیٹ ہے نا, 205 کا, تو نفسیاتی طور پہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. یہی اللہ نہ کرے 270-80 ہوتا نا تو پاکستان کے بیٹرز پہ بھی پریشر ہوتا کہ ہم نے پاور پلے کا فائدہ اٹھانا ہے, فائدہ اٹھانے پہ بھی مسٹیک کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. شعیب, ابھی جو شروعات ہوئی ہے پاکستان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ تو یہ لگ نہیں رہا ٹارگیٹ, کیا کہیں گے؟ دیکھیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ پاکستان کو آسانی سے کر لینا چاہیے اور انشاءاللہ کرے گا بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو 2 سنگلز لیے تھے خوبصورت لگ رہے ہوں گے, لیکن ایسے میں کوئی فمبل نہ کر لیں اور پاکستان کو اور 2-4 وکٹیں اگر گر گئیں اوپر نیچے 2-3 تو پھر یہی آپ کو پہاڑ کی طرح ٹارگٹ لگنے لگ جائے گا. تو تھوڑا سا ٹائم لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم لیں گے, جب ایک ردم بن جائے گا اس کے بعد رنز تیزی سے بننا شروع ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں میچ تھوڑا سا اور آگے بڑھے گا, ابھی ان کے اسپنرز آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وکٹ کو وہ کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. کامران کی بات صحیح ہے کہ ویسی وکٹ نہیں ہے, بٹ پھر بھی اتنا آسان یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب ابھی ایک سٹیٹ میرے پاس آیا ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں. ایون اف پاکستان چیز 204 in 1 over, they cannot go past New Zealand's net run rate. In today's game, New Zealand are miles ahead, a difference of 500 plus runs. Pakistan aim must be to stay above Sri Lanka's net run rate and hope other results go their way to beat Sri Lanka's net run rate. Pakistan need to chase before 47.4 overs. تو شاہد بھائی ایک بات کہہ دوں, ذرا ٹیم کو کہہ دے آپ والا مشورہ مان لے, 49 اوور تک جائے جیتے بس. اب دیکھیں ہاں نہیں دیکھیں جو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کنٹرول کریں, پہلے میچ جیتیں. اور جس طرح اظہر نے کہا کہ وکٹیں ہاتھ میں رکھیں, 20 اوور کا ٹارگیٹ رکھیں, ہم نے 20 اوور میں 170 160 ایسے کرنے ہیں, اس لیے کہ 20 اوور میں 160 170 بنتے ہیں, پھر اگلے 10 اوور میں جلدی کر کے لپیٹیں تاکہ سب کو کھانا کھانے کا بھی موقع ملے. بالکل ایسا ہی ہے. پوائنٹ ٹیبل پر ایک بار اس ورلڈ کپ میں ہم 18 اوور میں جا کے 100 کرتے رہے. کیا کہ 170 20 اووروں میں 18-19 اوور میں ہمارا 100 پورا ہوتا رہا, 22 اوور میں ہم 100 کرتے رہے. ایٹ لیسٹ 20 اوور میں 150 کرے, یہ تو پھر نہ ہونے والی بات. 140 150 ایٹ لیسٹ کر لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی 30 اوور میں ختم ہو جائے گا. ایسی فرمائشوں سے ہی ٹیم پہ پریشر آتا ہے, ورنہ ٹیم جو ہے نا شاہد بھائی والے فارمولے پہ 49 اوور میں چلی. ہمارا ٹارگیٹ سری لنکا تھوڑی, ہمارا ٹارگیٹ تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ہے. وہ تو 500 رن بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ابھی ایک اوور میں کہہ رہا 204 رن. ایک اوور نہیں, 3 میچ کا پلان بتائیں نا. ہاں بالکل ایسا 3 میچ میں کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کے لحاظ سے آج کے لیے یہ بات ہے, ہم جیتے تو سری لنکا سے اوپر آ جائیں گے. جی ہاں, تو فینس تو ابھی بھی کافی سارے ایسے ہیں جو پر امید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح سے بھی بس سیمی فائنل میں پہنچ جائے, اور پھر ظاہر ہے جب بگ گیمز ہوتے ہیں تو اس میں لک بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. ابھی تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے فی الحال. آج کا میچ جیتے اور اپنے لیے جسے کہتے ہیں بیبی سٹیپس, کہ ایک ایک کر کے سٹیپ لیں. کامران کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جیسے 4 میچ ہارے ہوئے ہیں تو یہ میچ جیتنا بڑا ضروری ہے, اچھا فنش کر سکے. وہ بعد کی بات ہے جب لاسٹ میچ ہوگا اس پر رزلٹ کا آئے گا, نیٹ رن بھی سارا سامنے آ جائے گا انگلینڈ کے خلاف جب میچ ہے. فی الحال آج کے دن اچھا فنش کریں, اور بیٹسمین جو ٹاپ 3 ٹاپ 4 ہے وہ فنش کر کے آئے, وہ اچھا ایک میسج آئے گا. جو اگلا میچ یہیں پہ ہمارا ڈے میچ ہے تو وہاں پہ ٹاس بڑا امپورٹنٹ ہوگا, وہاں پہ آپ لوگ پہلے بالنگ کر سکتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں آپ انڈر لائٹ سمجھ کے, وہاں پہ ڈے آفٹرنون میں اور اچھی وکٹ ہو جائے گی. تو وہ اس وقت خیر ڈسکس کریں گے, لیکن کہنے کا مطلب وہ ارلی میچ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹسمینوں کے فخر کے رنز کرنے, بابر تو کرتا ہی آ رہا ہے, 50 کر رہا ہے, ذرا کنورٹ کرے. اگر باری ارلی آتی ہے اللہ نہ کرے تو پھر 70-80 رنز کرے, نیٹ آؤٹ آئے, اور اچھا ہوگا اس کے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بھی. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب کل جو ایک بڑی خبر تھی اور اس پہ ہم نے بڑی لمبی اس پہ بات چیت بھی کی, آپ اس میں نہیں تھے, تو میں آپ سے آپ کا ویو لینا چاہوں گا. انضمام الحق کا اپنا عہدے سے استعفیٰ دینا, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں اتنی تحقیقات چل رہی ہیں سیاسی محاذ پر, تو کرکٹ کی بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے. انضمام الحق بہت بڑا پلیئر ہے, اس کے اوپر جو بھی الزامات ہیں وہ اس کا سامنا کرے. تحقیقات سے اگر بری الذمہ ہوتے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس لیے کہ وہ چیف سلیکٹر تھے, ان کے اوپر یہ الزامات لگیں تو اللہ کرے کہ وہ اس سب سے کلین ہو کر نکلیں. بہت بڑے پلیئر اور بہت اچھے انسان ہیں.
شعیب کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کی, اب آگے کیا ہوگا اور کب سے یہ ساری چیز شروع ہوگی, اور اس کا رپورٹ جو ہے وہ جو بھی فیکٹس آئیں گے اس کے وہ چیئرمین صاحب کو پیش کیے جائیں گے, چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کو, تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور کب تک ہوگا یہ؟ دیکھیں فاسٹ ٹریک پہ یہ کام ہوگا سارا, فاسٹ ٹریک پہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سارے کرکٹ بورڈ کے اندر کے لوگ ہیں, کچھ باہر سے ہونے چاہیے تھے, یہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں, بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے, اور شاید چوتھے یا پانچویں دن آپ کو, آج انکوائری کا پہلا دن تھا, چوتھے یا پانچویں دن آپ کو یہ خبریں ملنے لگ جائیں کہ انہوں نے کنکلوژن نکال لیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ اس پہ کام نہیں ہونا, ایک کورسپونڈنس ہونی ہے باہر سے, کچھ اکاؤنٹس کا معاملات ہیں, اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا اب تک کی اطلاعات کے مطابق فاسٹ ٹریک پہ اس کو طے کیا گیا ہے کہ 4 سے 5 دن میں اس کو مکمل کر دینا ہے. اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے, اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو آسٹریلیا کے لیے جانا ہے, آسٹریلیا کے لیے انہوں نے ابتدائی کام کر لیا ہوا ہے, لڑکوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہوئے ہیں, اسکین ہو چکے ہوئے ہیں, جن لڑکوں کے اسکین ہونے تھے, تو اب ان کو اناؤنس کرنا ہے. تو اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کام ہو جائے, کیونکہ انضمام الحق نے بھی جو بعد میں خبریں آئی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ عارضی طور پہ الگ ہوئے ہیں, تو جیسی یہ کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد وہ دوبارہ اپنا چارج سنبھالیں گے, پھر ٹیم کے اناؤنسمنٹ کریں گے, تو اس لیے اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ انہوں نے جو کل جتنی ہم نے چیزیں سنی, انہوں نے کہا میرا کوئی سایہ کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ساری انہوں نے بات کی ہے, اور پھر وہ ان کے ٹویٹر پہ بھی وہ نام آ رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, صحیح ہے نا, میرے خیال سے ابھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ابھی بہت ساری چیزوں کو پروب ہونا ہے, تو ابھی کہنا قبل از وقت ہو جائے گا میرا, ورنہ بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ پہ ہیں, کرکٹ بورڈ کے بھی ریکارڈ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر بھی ریکارڈز پہ ہیں, تو میرے خیال سے اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب, یور فائنل ٹیک آن دس, اور پھر میچ پہ واپس آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا شعیب نے کہ یہ کیونکہ اب تحقیقات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر زیادہ کامنٹ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں ہے, لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ محمد وسیم جو پچھلے چیف سلیکٹر تھے ان سے رابطہ کر لیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو چل رہی ہے جی, اس کی کیا اپڈیٹ ہے آگے؟ آسٹریلیا کا ٹور سر پہ کھڑا ہے نا, اس لیے ایک بندہ چاہیے آپ کو جس نے اناؤنس کرنا. آسٹریلیا میں ہمارے پاس بہت بریڈ مین اور بہت ڈینس لیلی ہیں جو ہم وہاں جا کے جیت جائیں گے. یہ آسٹریلیا کی سیریز تو ویسے بڑی خطرناک ہوتی ہے. دیکھیں سیریز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارا چاک آؤٹ کر لیا ہوا ہے, لڑکوں کے پاسپورٹ بھجوا دیے گئے, اسکین کروا لیا گیا, ایک بینچ کا کام یہ مکمل کر لیا گیا ہے. ابھی جو بات ہم کر رہے تھے نا اس سے ادھوری رہ گئی تھی, شاہین کو بالکل مبارکباد 100 وکٹوں پہ, لیکن آپ دیکھیں وہ ٹیسٹ فارمیٹ ہے, لیکن اس کے باوجود شاہین کا ورک لوڈ مینجمنٹ کا یہ ایک ایشو ہے نا. آپ ایشیا کپ دیکھ لیں, افغانستان کی سیریز دیکھ لیں, ابھی تک دیکھ لیں, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ ان بٹوین شاید ایک آدھا میچ ہی وہ ریسٹ کیا ہوگا, ورنہ مسلسل کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ 9 میچز ان کو مسلسل کھیلنے ہیں. اللہ کرے پاکستان سیمی فائنل بھی کھیلے, فائنل بھی کھیلے, پھر یہ 11 میچز ہو جائیں گے. تو ابھی کچھ آپ کے آگے جو پلان کیے گئے تو ان میں یہ تھا کہ کچھ بالر کو ریسٹ کرانا ہے, اسی طرح کچھ بیٹرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو کر کے ریپلیس کرنا ہے, تو آلموسٹ ابتدائی ہوم ورک ہوا ہوا ہے. جی شعیب کے منہ سے بہت اچھی لگی یہ بات. کیا بات؟ اللہ کرے پاکستان سیمی فائنل اور فائنل کے لیے اللہ میاں اس کے منہ میں لڈو ڈالے. جی یہ چاہتے تو ہم سبھی ہیں شاہد صاحب, حالات بڑے خراب ہیں, صورتحال چاہتے سب ہے, شعیب ڈراتا رہتا ہے سب کو. دیکھیں آسٹریلیا ٹور کے لیے ٹھیک ہے, بندہ چاہیے کوئی بھی آئے, وہ ضروری ہے, اللہ کرے انجوائے ہی کرے سلیکشن, لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ ورک لوڈ مینیج کرنا ہے, وہ آسٹریلیا ٹور کے لیے نہیں ہے کہ آسٹریلیا ٹور نہ جائیں. میرا تو ذرا ڈفرینٹ اوپینین ہے. ہم حارث رؤف کو کہتے ہیں نا تو لمبی کرکٹ کھیل لے. میری ریکویسٹ ہے جو بھی چیئرمین ہو, چاہے انزی بھائی ہو, چاہے محمد وسیم ہو, آپ اس کو ضرور ٹیسٹ میچ میں لے کے جائیں. اس کی پیس ہے وہاں پہ, ضرورت ہوگی, اس کو کچھ بالنگ کرنے کا آرٹ آ جائے گا, ایکسپیرینس مل جائے گا. آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کھلایا, انجری کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا, تو اس لیے اس کو ٹیسٹ کرکٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے وہ فرسٹ کلاس کھیلیں, پہلے وہ جب سلیکشن کرنی تھی نا اس وقت یہ سوچنا تھا, تو مطلب اب فرسٹ کلاس لیکن کتنا کم کھیلا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر آپ اپنے پہلے کی طرف چلیے گا. پہلے ہمارا ایک شکوہ رہتا تھا کہ ہمارے کھلاڑی آرام نہیں کرنا چاہتے. اب آنے والے دنوں میں آپ لوگ کو ایک شکوہ رہے گا کہ اب کھلاڑی آرام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میں آسٹریلیا ٹور میں تو ایسا ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ آنے والے دنوں میرے کہنے کا مطلب کیونکہ T20 کے لیے اب کرکٹروں نے اپنے کو سیو کرنا ہے, T20 ورلڈ کپ سر پر ہے, تو وہ لانگر فارمیٹ سے اجتناب کریں گے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے. مائٹ بی ایم رانگ. اور ظاہر ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے تو کہنے کا صرف حارث رؤف کے لیے ہے, پیس ہے سب سے زیادہ تیز ہے اس وقت, تو وہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے. حارث رؤف کے لیے بھی اچھا ہے اس کے بالنگ کرنے کا, بے شک اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ سے بریک لے لے, لیکن یہ ٹور اس کو ضرور کروانا چاہیے. میرا ماننا ہے کہ لمبی بالنگ کرے, شاید ایریا اچھا ہو جائے, جو
چاہیے ایک فاسٹ بالرز کو. جی بس آپ میں نے جو نیوز دی ہے نا اس پہ میں آنا چاہ رہا تھا. جی بولیے. کہ کل رات تک 2 نام چل رہے تھے شاہد بھائی, ایک محسن حسن خان اور ایک محمد وسیم صاحب, اور ریجنز کے جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے ذکر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ محسن خان کو بنائیں, لیکن وہاں پہ جو قذافی اسٹیڈیم میں جو 2 صاحب ہیں نا, 2 انہوں نے بولا نہیں آپ وسیم کو بنائیں کیونکہ ان کی دوستی ہے, اور وہ 2 کامیاب ہو گئے. قذافی اسٹیڈیم میں لیفٹ پہ, رائٹ, ہاں لیفٹ پہ. بس یہی مسئلہ ہے, یہ مینجمنٹ میں بھی یہ کام جو ہم ٹیم کا کہتے ہیں نا, میں نے کل رات ان دونوں کا نام بتایا, لیکن یہ چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے. میرٹ پہ ہونی جب چاہیے. تک آپ آفس پی سی بی سے یہ کام نہیں کریں گے تو کہیں پہ بھی فائدہ نہیں. نون نے زال سے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ شعیب کا طریقہ آپ نے بھی اپنا لیا. آپ الفابیٹس میں کھیلیں گے. آپ یہ بولتے ہیں جیٹ سے بولا. نون نے زال سے کہا, اور بے جو ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. بے اوکے ٹھیک ہے. اب وہ نہیں بات وہ پوری کر گئے, یہ میں آپ کو بتا دوں, بات وہ پوری کر گئے. ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن بے سمجھ بھی نہیں آیا صرف ایک آدمی کے علاوہ. بے باسط علی میرے جیسی عوام بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. وہ کہہ رہے مجھے بھی ورلڈ کپ پہ واپس آ جاتے ہیں. اور بس ٹھیک ہے, اس کو پورا لمبی اننگز کرے, جی بڑا سکور بنائے. 200 کی ہمیں پاکستان ٹیم نے 6 میچز میں, ساؤتھ افریقہ نے 6 میچز میں 600 کی 5 میچز میں. تو یہ چیزیں ہماری ٹیم کی طرف سے تھوڑے کم ہو رہی ہیں, اور امید ہے کہ پاکستانی ٹیم آج جو ہے بآسانی اور جلدی یہ میچ جیتے, اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہتر کرے, اور یہاں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ اس میچ میں کامیابی رجسٹر کرے. اس وقت ہماری ٹرانسمیشن میں بس اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.